حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین ملنے آئے ایک موقع پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی عدل اور انصاف کے علم بردار ہیں۔ ایک تو معاویہ کے متعلق مورخین نے یہ عجیب بات لکھی کہ وہ حلیم بڑے، بے انتہا بردبار، سلیم و طبع، اور ابن عدی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جنگ و جدال اور جنگ صفین تک نوبت پہنچ چکی تھی، اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے معاویہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں بہت مجبور تھا، آج فجر کی نماز میں نے حضرت علی کے پیچھے پڑھی۔ تو یہ سنتے ہی حضرت معاویہ کے چہرے پر آنسو کی لڑی جاری ہو گئی اور فرمائے اتنے سال ہو گئے علی کے پیچھے ایک نماز بھی نصیب نہیں۔ وَيُصَلِّي بِنَا كَنَبِيِّنَا، علی تو ایسی نماز پڑھاتے جیسے پیغمبر پڑھاتے۔ آپ کیوں خفا ہو گئے؟ یہ تو بہترین کام ہو گیا۔ وہ لوگ اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے، ایمان کے درجے میں خوش ہوتے تھے۔ وہ شخص دم رہ گیا۔ اور حضرت حسن اور حسین ملنے آئے ایک موقع پر، تو پتہ چل گیا کہ یہ آرام کا وقت ہے، اور اس وقت ان کا اپنا کوئی آدمی آیا تھا اور ان کو واپس کر دیا۔ تو جب پتہ چل گیا تو سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کیوں واپس کیا؟ ان کو جانتے نہیں کہ پیغمبر کے نواسے؟ ان کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، اگر حضرت آتے تو وقت ہوتا۔ اور ایسی تنبیہ کی، جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو معاویہ نے ان کو کہا کہ اس دفعہ تو آپ کے اس طرح جانے سے صدمہ برداشت کر سکا، آئندہ نہیں کر سکوں۔ جب میرے پاس آنے لگو تو کسی بواب اور دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، سیدھے اندر آئے گا، اور اگر میں سو رہا ہوں تو یہاں سے پکڑ کے اٹھا لے، کیونکہ میں تو آپ کے خاندان کا خادم ہوں۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے غلط بیانیاں کرنا اور یہود کو خوش کرنا شیطان کو یہ کذابین کی نشانی۔ اللہ، خود معاویہ کتنے عادل تھے، ان کے انصاف کا حال دیکھیں۔ بادشاہ روم سے ان کا معاہدہ تھا اور عہد طے ہو گیا تھا کہ اتنے سال تک نہ آپ حملہ کریں گے اور نہ ہم کریں گے۔ جب معاہدہ پورا ہو جائے گا تو فیصلہ کریں گے کہ معاہدہ بڑھائے یا توڑے۔ کہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے درمیان میں حضرت معاویہ اور ان کے لشکریوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ روم اپنے عہد پر قائم نہیں، لیکن صحابہ نے معاویہ کو کہا کہ کھل کر مخالفت نہیں کی ہے، قرآن مجید میں یہاں تک کہ وہ کھل کر مخالفت کرے، آپ اقدامات نہیں کریں گے۔ رک گئے، ٹھیک۔ جس وقت معاہدہ پورا ہوا تو معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دی کہ بس اب تو وہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی آزاد، اور حملہ کر دیا ان پر، اور روم شہر کے شہر فتح ہوتے گئے۔ اور مورخین لکھتے ہیں صرف 2 ساعات باقی تھے روم کے دارالخلافہ پکڑنے کے لیے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، تپش پڑ رہی ہے، اور صحرائے معاویہ کی فوجیں چل رہی ہے، معاویہ آگے آگے قیادت کر رہا ہے، اور ایک آواز دور سے آ رہی ہے، وفاء لا قدر فی الاسلام، عہد پورا کرنا ہوگا، خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کو بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ معاویہ نے کمانڈر ان چیف کو کہا کہ رک جا، لشکر روکو۔ چند لمحے گزرے
تیز رفتار گھوڑے پر ایک شخص آیا. جب گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنا منہ کھولا. یہ وہ شخص تھا جو حضرت کی خدمت میں اس وقت آیا تھا جب آپ کی خدمت میں صرف ابوبکر صدیق، زید بن حارثہ اور خدیجہ الکبریٰ 3 آدمی، اور چوتھے یہ شخص آئے. حضرت عمر بن عباس رضی اللہ، اور صحابہ میں اس کی بڑی عزت تھی. توبہ توبہ، سبع سماوات سمجھتے تھے ان لوگوں کو جو شروع میں ایمان لائے. حضرت معاویہ نے کہا حضرت کیا حکم ہے؟ کہ یہ حملہ اپنے معاہدہ ختم ہونے کے بعد کر لیا. معاہد نامے میں یہ لکھا ہے کہ پہلے بیٹھیں گے کہ معاہدہ آگے چلے یا توڑ دے. اس کے خلاف کیوں کیا؟ خلاف کر کے جو فتح کرو گے وہ تو اسلام نہیں ہوگا. معاویہ نے حکم دے دیا کہ تمام فوجی واپس جائے اور اس ملک کے سرحدوں سے باہر نکلے. حاصل شدہ ملک، کتنی قربانیاں دی گئی، لیکن جب ان پر ثابت ہوا کہ معاہد کے خلاف دوران عہد تیاری کرنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہوا ہے، توڑ رکھا واپس. عدل و انصاف اس کو کہتے ہیں. پورے عالم کو ان بزرگوں نے اسلامی عدل اور انصاف اور اس کے فضل اور فضیلت کی تعلیم دی. آج کربلائی اور ماتمی مختلف نشستوں میں کیا کیا ہر سرائیاں کرتے. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹے، وتخر الجبال عدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی ایسی ناگفتنی اور نامناسب گفتگو ان کی چل رہی، اور یہ مسلمان اپنے ضعف اعتقاد اور ضعف عمل کی وجہ سے سب کچھ سنتے. حضرت حسین اور ان پر پیش آنے والے واقعات سے ان کا کیا واسطہ؟ یہ کون؟ ان کے کیا لگتے؟ ان سے پوچھئے. حسین کی داڑیاں تم لوگ ذاکرہ جیسی تھی، کٹی پٹی گنجی، جس کو دیکھ کے گیدڑ کو بھی شرم آ جائے، یا حسین کی داڑھی اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکمل تھی. ان سے پوچھو تمہارے 12 ائمہ میں سے کون تمہاری شکل و صورت کا تھا؟ کون سا امام تھا جس نے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور ام المومنین عائشہ کی شان میں نازیبا کلمہ کہا؟ اللہ ان کی روزی اور رزق کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ جہان حیران رہتا ہے. کسی گھر میں 2 یا 1 مہمان آئے تو پہلے دن 5 کھانے ہوتے، بریانی، قورمہ، سب چیزیں. دوسرے وقت 2 کھانے، اور تیسرے وقت میں اس کو کہتے ہیں کہ جانا کب ہے. 3 وقت سے زیادہ نہیں روک سکتے ہیں. لیکن سال ہر سال کے مہمانوں کا رزاق اللہ رب العالمین کس شان سے اپنے مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور روزی صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں. گرمی میں آپ کے لیے بجلی اور پنکھے کا انتظام، سردی میں آپ کے لیے گرم چائے اور آگ اور گرم اوڑھنیوں کا انتظام، کھانسی کے لیے علیحدہ دوا، پیٹ کے درد کا علیحدہ دوا. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی ان کا رازق ہے، اور اپنی رازقیت منوانا جانتا ہے. بخاری شریف کے ختم میں بڑے بزرگ جمع تھے. اس زمانے میں صحت بھی تھی اور کراچی کی فضائیں بھی سازگار تھی. مولانا شیر علی شاہ سے وہ گردیز سے آئے تھے، امین و کاڑا لاہور سے آئے، ڈاگئی مولانا صوبہ سرحد سے، استاد محترم مولانا عبدالحنان جہانگیرے سے، اور محدث سے سرحد مولانا حسن جان پشاور سے. کافی علماء بزرگ لوگ یہاں جمع تھے. ہمارے ایک ساتھی ہے، یہ دھابے جی کے پاس ایک مل میں امام ہے. سامنے خانقاہ والوں سے محبت تھی، یہاں بھی عقیدت رکھتے تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، تو اگر تکلیف نہ ہو تو کل 12-1 بجے وہاں پہنچے، صبح ناشتہ نہ کرے، کھانا تیار ہوگا، تھوڑی ہوا بدلی ہو جائے گی، اندرونی سندھ دیکھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جان پہچان والا ساتھی تھا مضبوط. ہم نے صبح ہلکا سا ناشتہ فجر کے بعد کرایا اور کچھ دیر بعد روانہ ہوئے. جب اس کے گھر ہم پہنچے، ہم نے دریافت کیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ
کراچی گئے تھے، وہاں سے حیدرآباد گئے اور گھر نہیں پہنچے، اور گاڑی ہماری وین جو ہے وہ علماء سے بھری ہوئی۔ میں نے منصور سے کہا کہ گاڑی آگے لے، وہ بڑا حیران، لیکن چونکہ صابر و حیادار آدمی تھا، چپ ہو گیا۔ وہ بھی اس مولوی صاحب کو جانتا تھا، اور آگے لو اور آگے لو اور آگے لو۔ ایک عبد القیوم سندھی ہے یہاں کا، پڑا ہوا ہے، دور حدیث تفسیر سب پڑھا ہے، وہ راستے میں کھڑا ہے اور مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ گاڑی میرے پیچھے آئے۔ لے گئے ایک نہر کے کنارے، اور وہاں خیمہ لگا ہوا ہے، بستر بچھے ہوئے، ٹھنڈے پانی کے کولر سجے ہوئے، بزرگ لوگ اتارا، اور سامنے دیکھ پک رہے، تقریباً کھانا تیار ہو چکا ہے۔ یہ بزرگ مجھے کہتے آپ جگہ بھول گئے تھے۔ میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے کہا جس نے بلایا تھا وہ تو اور شہر تھا اور جگہ تھی۔ اس نے کہا کہ نماز آرام سے پڑھیں گے 2:30-3 بجے، اور کھانا تیار ہے، اور 1-1:30 بج رہا تھا۔ گرم گرم بریانی ہے، قورمہ ہے، تندوری نان لگوائے، کھانا لگا۔ جب بزرگوں کا خیال نہیں تھا، میں نے مولوی عبد القیوم کو اشارہ کیا، میں نے کہا ادھر آؤ۔ کیا معاملہ ہے؟ کھانے کا تو مولوی عبدالحی نے کہا، وہ تو غائب ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے عبدالحی کا، میں نے تو رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ علماء کو لے کے یہاں سے جا رہا ہے، اور میں نے صبح سویرے بکرے کاٹے اور جگہ بنائی، کہ مجھے یقین تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زندہ سر نہیں ہے زمین میں جس کی روزی کا انتظام اللہ کے آنا۔ میں پہلے مہینے 2 مہینے میں سیٹ کو لاتا تھا، اور وہ پیسے خرچ کرتا تھا، 500-500 ہزار روپے طالب علموں کو دیتا تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے اللہ کے سامنے مصلی بچھایا، 8-10-20 رکعت نفل پڑے، خوب دب، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ سونے اور چاندی اور خزائن کا مالک صرف آپ ہے، نہ سیٹ ہے اور نہ سیٹ کا باپ ہے، نہ اس کا بچہ ہے، نہ اس کی بیوی۔ اتنے پیسے تو مجھے دے کہ میں اپنے طالب علموں کو دے دوں، اگر میں نے نہیں دیے تو آپ تو جانتے واپس لے لے، آپ پر زوراور کون ہے؟ اور اگر میں سچا نکلا تو پھر بڑھانا پڑے گا۔ خدا کی قسم، میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کہا جاتا ہے ہم بوریوں کی بوریاں بیچ دیں گے، ہم نے آپ کی سچائی پہلے دیکھی، آپ بانٹنا شروع کر۔ میں نیند سے اٹھا، میں نے وضو کیا اور ناظم صاحب کو کہا یہاں آؤ، بیٹھو، رجسٹر لے کے آؤ۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ویسے دل چاہتا ہے مہمانان رسول کا اکرام کرو، تاکہ خواب پر عمل علی الفور ہو جائے۔ الحمدللہ۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے آپ ہر جمعے تقسیم کرتے ہیں، یہ تو بہت ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب میں حساب نہیں لگ جاتا منشی کا بچہ، تو کون ہوتا ہے حساب کرنے والا؟ اللہ فرماتے مت پوچھو، 2 نکالو، ایمان سلامت رکھو، یہ ایک سبق مجھ سے پڑھو، زندگی بھر آرام کرو گے، یہ پورا کر کے جاؤ، اور ساری تفسیر اچھی پڑھ لو گے، کہیں سے بھی تراجم ہو جائیں گے، حدیث فقہ، لیکن یاد رکھنا خدا شناسائی اور اللہ کے خزانوں پر ایمان جو اس گناہگار کو اللہ نے دیا ہے اس کی نظیر میں نے نہیں دی۔ الحمدللہ۔ زیادہ زور سے نعرہ لگاؤ گے تو اس درس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ پشتو میں کہتے ہیں وہی دریا پکنڈولو نخلاسی، دریا جو بہتا ہے نا، آپ گلاس بھر بھر کے کسی کو دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہے دریا۔ الحمدللہ۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے ختم میں ہم نے غلطی کر کے کراچی کے تمام متمولین کو دعوت دی۔ کبھی ہمارے یہاں تو طالب علم سب جانتے ہیں، عام سا ختم ہوتا ہے، کارڈ تک نہیں چپتا، دعوت نامہ ہی نہیں ہوتا، بس طالب علم ہوتے ہیں، ان کے مہمان اور استاد ہوتے ہیں، اور یہ عاجز آ کر کے بیان کر کے پگڑی باندھ کے دعا چل۔ اس سال کئی سے تمام سیٹ آ گئے کراچی بھر کے، سیٹان میں بخاری پڑھاتے ہوئے کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہرحال میں بھی بشر و انسان، پاک نبوت ہے جو وسوسے سے ماورا ہے۔ وساوس تو صحابہ کو بھی آتا، خیال آ گیا ہوگا کتنے لوگ آج شریک ہیں، یہ پیسے دیں کے ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ ہے لعنت ہو اس خیال پر۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور جو ماہانہ خط اخراجات ہوتے ہیں ان کے چیک بینک سے واپس آئے کہ تمہارا بینک میں پیسے ہی نہیں ہے، کھائے کو چیک بھیج رہے ہو۔ میں نے منصور سے کہا خدا کا خوف کرو، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا،
اور 2 مہینے باقی ہے سال پورا ہونے میں. میں نے دعا مانگی. اب دعا اس لیے مانگی کہ ماشاءاللہ شاخیں ہیں، 50-60 قسم کی تنخواہیں ہیں، 40-50 لاکھ مہینے کے اخراجات ہیں، اور پیسہ ایک نہیں ہے. ان کو تو دینے پڑیں گے جن غریبوں نے پڑھایا ہے، جنہوں نے کام کیے، محنت کی ہے. تو میں نے پھر نفلوں کو زور دیا، 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، 20 رکعت ہو گئی. ہمت ختم ہو گئی اور دعائیں مانگتا رہا. خوب دبا دب رویا. اور اللہ سے میں نے کہا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. میں نے سر رکھا، خواب دیکھا، جتنے تمہیں چاہیے وہ سارے کل تک پورا کر دوں گا، افراد رہنے دو، میرے خزانوں کو پہچانو بس. یا اللہ، اتنا جلدی آپ راضی ہو گئے اور ایسی قبولیت ہو گئی. خواب تو زبردست تھا. فجر کی نماز میں نے پڑھائی، اپنے آپ منہ کو کنٹرول کیا. میں نے کہا خبردار ذرا برداشت کرو. 10:30 بجے منصور بھائی کا فون آیا کہ بینکوں میں پیسہ کہیں سے آ گیا، اور اتنا آ گیا جتنا رات کو آپ نے کہا اتنا چاہیے. الحمدللہ، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. سورج نکلنے کے باوجود 2 رکعت سنت اور پھر جماعت، اور اسی طرح قرات بالجہر جیسے وقت کی نماز ہوتی ہے. فقہائے احناف نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے سنت رہ گئی تو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑے گا. سورج نکلنے سے پہلے جب فرض ہو جائے سنن و نوافل کی گنجائش نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد قال الحسن ان صلی فحسن، امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد حسن ابن زیاد، اس کی روایت فقہ میں مشہور ہے کہ اس نے کہا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے. زیادہ زور سے نہیں کہہ رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے نفل کے درجے میں. اور ایک مسئلہ اور اس سے نکلا ہے، اور وہ یہ کہ اعادہ سنن فجر صرف قبل الظہر ہے. خدا نہ کرے اگر کسی نے نماز قضا کی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، حکم یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل نہ ہونے دے، اس سے پہلے فجر آپ لوٹا لیں. دوسرا وقت آنا اور پہلے وقت کا نہ پڑھنا قتل الانسان قتل العالم کے برابر جرم ہے، گناہ ہے بہت بڑا. قضا پر جتنا وقت گزرے گا گناہ بڑھے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی جائے. تو اگر کسی نے فجر کی نماز قبل الظہر لوٹانی ہو، اور لوٹانا چاہیے، فرض ہے، تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لے. اور اگر خدا نہ خواستہ ظہر تک نہ پڑھ سکا اور بعد الظہر پڑھے، یا پھر جب چاہے پڑھے، تو صرف فرض پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا. اور وقت نکلنے کے باوجود سنت ظہر لٹانا، جیسے سورج نکلنے کے باوجود، یہ صرف وقت فجر کی خصوصیت ہے. اسلام میں اور کوئی سنت نہیں ہے جس کا یہ ادا آپ کر لیں. کسی کی تراویح رہ گئی دن میں، اس کو نہیں لوٹا سکتا. کسی کے عشاء کی سنت رہ گئی اگلے دن پڑھ لے، نہیں لوٹا سکتا، اجازت نہیں. فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے کہا ہے فما یکون سنتن فی محلہا تکون بدعتن فی غیرہا. جو کام وقت پر سنت ہو خلاف وقت بدعت ہوگا، بے دینی ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ اور عذاب میں آ جاؤ گے. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ طے شدہ دین ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جچت الصراط مستقیم. چونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایمان جو ہے اس کے مقتضیات اعمال ہے، اور اعمال میں پہلے نمبر پر نماز ہے، نماز میں پہلے نمبر پر فجر ہے. اور جب اس ایمان کو آپ تشکل میں اور تجسد میں دیکھیں گے
اس کی شکل و صورت آپ پیدا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نمازیں نظر آئے گی، وقت فجر اور وقت ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو اس مناسبت سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب یہ بنک بھی پڑ گئی ہے کہ وقت فجر داخل ہو گیا، تمام کے تمام اعمال جو لیلیہ ہے، رات کے ہے، وہ سب کے سب رک جاتے ہیں، خواہ وہ تہجد ہو، خواہ وہ قیام اللیل ہو، صلاۃ استخارہ ہو، صلاۃ حاجت ہو، دیگر جتنے نوافل ہے، اس سب کا تعلق اس وقت سے ہے جس کو محدثین کہتے ہیں الوقت صالح للعبادہ، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق داخل نہیں ہے۔ اگر صبح صادق داخل ہوئی تو اگر کسی کے ذمہ وتر باقی ہو وہ پڑھے گا، وتر واجب ہے، وہ نفل نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص وصیت کرے کہ میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو مفتی اس کو کہے گا 6 نمازوں کا حساب ہوگا، 5 فرائض قطعیہ اور 6 فرائض عملی یعنی واجب، یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ کا انتظام کرنا پڑے۔ یہ لوگ قرآن خوانیاں کرتے ہیں مردے کے لیے، چھیاں پڑھواتے ہیں اور یہ اور وہ۔ علماء کے بیانات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی چینل پر علماء کے بیانات ملیں گے۔ اس چینل کا مقصد علماء کے بیانات کو پھیلانا